اور یہ جو میں بات کر رہی تھی ناظرین کے یہ جو سعودی فرما رواؤں کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ کس طریقے سے اپنے ملک میں تو خواتین کے حقوق ان کے سلب ہیں، لیکن ٹرمپ کی خواتین کے لیے تمام تر جو اخلاقیات ہیں، جو اسلامی اقدار ہیں، جو اسلامی روایات ہیں، یہاں تک کہ جو سعودی قوانین ہیں وہ بھی سارے بے بس ہو گئے، اور اس سے ایک بڑا برا تاثر گیا ہے انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کے اوپر بہت مذاق اڑایا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ مسلمان رولرز خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے ممالک کے اندر اور ان کی بیسک رائٹس بھی ان کو نہیں دیتے ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشنز میں انوالوڈ ہوتے ہیں، وہاں پر یہ جس طریقے سے میلانیا اور ایوانکا کی زلفوں کے اسیر ہمیں دکھے، ویری ویری انفارچونیٹ۔ میں چاہوں گی ہم تھوڑی فوٹیج بھی اس کی ضرور دکھائیں۔ رؤف صاحب ٹھیک ہے، مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے، سارے ہنس رہے ہیں سر، سر ہم پہ ہی ہنس رہے ہیں سر، مطلب کچھ ہم شارٹس دکھائیں یا ویژولز دکھائیں، I don't know what to say, it's depressing, it's depressing. No, it's very depressing, it really is very depressing, you know. لیکن دیکھیے میرا جو مذہب ہے وہ قرآن سے ہے، وہ ہے کہ for you it's your religion and for me it's mine, there's no سر یہ آل سعود ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو کسٹوڈین ہے نا ہولی پاکستان۔ یہ جو بات کچھ یہاں کی گئی ہیں بہت اچھی باتیں کی گئی ہیں۔ دیکھیے جو ڈیموکریٹائزیشن پروسیس ہے مسلم ورلڈ کا، سو کالڈ مسلم ورلڈ کا، میں تو اس کو مسلم ورلڈ کے طور کے اوپر سوچتا بھی نہیں، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت اولیگارکک فیملیز لائک آل سعود ڈینسٹیز ہیں، اور جتنی ریپریسو اور جتنی وائلنٹ اور جتنی ڈی جنریٹ حکومت جو سعودی عربیہ کی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس وقت تختہ زمین کے اوپر کہیں اور ایسی ہے۔ ہمیں چاہیے اگر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنی ہے تو سب سے پہلی بات ان کو جو سمجھانی چاہیے کہ وہ آپ یہ جو آپ لوگوں نے ایک جو ٹریڈیشن قائم کی ہوئی ہے کہ جی آپ اسلام کا جو اسلام کا جو امیج آپ دنیا میں دے رہے ہیں کہ جی اسلام ریپریشن کو، اسلام ڈی جنریشن کو، اسلام وائلنس کو، اسلام اپنے لوگوں کے بندے اٹھ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، ان کے کپڑے ان کے گھروں میں بھیج دیے جاتے ہیں، اس دور میں 2017 میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ہم لوگ رول، ہمیں مسلم ورلڈ کو، پاکستان جیسے ملک کو یہ رول پلے کرنا چاہیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی ابھی فلیجلنگ سٹیج کے اوپر ہے ڈیموکریسی، لیکن چلیے تھینک گاڈ کہ یہ جمہوریت آئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط ہو جائے گی، اسٹرینتھن ہو جائے گی، اپنی ٹریڈیشنز انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے گی، وہ اچھے ہو جائیں گے۔ کم سے کم منافق نہیں ہے سر ایٹ لیسٹ۔ لیکن اور مجھے سمجھ نہیں آج تک کہ پاکستان اور سعودی عربیہ میں وہ کیا کامن فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم ان کی گود میں پڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی ہم کوشش ہی نہیں کر رہے۔ وہ کیا ہے جو کہا گیا ہے سعودی عربیہ کے بہت سارے میں جو اس نے ہمارے لیے کام کیا ہے وہ گنوائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ تمام کام ایک طرف، اور انہوں نے پاکستان میں یہ جو مدرسوں کو پیسہ دے کے اور ان کو قائم کر کے جو پاکستان میں جو ملٹرائزیشن کی ہے اور پاکستان میں جو ٹیررزم کو پھیلایا ہے اور پاکستان کو جو ٹرف وار کے لیے منتخب کیا ہے، اور پاکستان کی حکومتیں انفارچونیٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیکاریوں کی طرح ان کو یہ کام کرنے دے دی۔ اس میں ایران کا بھی رول ہے، اس میں صرف سعودی عربیہ کا رول نہیں ہے، لیکن 90% سعودی عربیہ کا رول ہے۔ کیا آپ سعودی عربیہ کو یہ معاف کر دیں گے کہ انہوں نے پاکستان کی دھرتی کو، پاکستان کی زمین کو اپنی پراکسی وار کے لیے استعمال کیا ہے، اور آج پاکستان میں جس لیول تک ملیٹنسی اور ریڈیکلائزیشن بڑھ کیا ہم بھول جائیں گے کہ سعودی عربیہ اس کا ریسپانسبل ہے؟ ڈاکٹر صاحب سیم کوسچن ٹو یو سر، یہ اس کیا کہیں گے؟ معروف دیکھیے جب بات آتی ہے سعودی عرب یا ایران کی، پاکستان میں بدقسمتی سے پالیسی میکنگ لیولز پہ اور میڈیا میں ڈسکورس بہت ون سائیڈڈ ہے۔ ہم سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرنے میں اور ایرانین انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ پاکستان کا مفاد کہیں کھو سا گیا۔ رؤف صاحب نے دہشت گردی کی بات کی، وہ ایک بین الاقوامی کوشش تھی جس میں CIA ISI اور سعودی تمام مل کر اس میں شامل ہوئے۔ ایران کے حوالے سے اب بات کر لی جائے، اگر داعش کے 2000 فائٹر پاکستان سے گئے ہیں اور ایرانین انٹیلیجنس ایجنسیز نے 10,000 پاکستانی شیعہ ریکروٹ کیے ہیں مڈل ایسٹ میں لڑنے کے لیے، انہوں نے بھی یہاں پر شیعہ مدارس کو سپورٹ اور فائنانس کیا ہے۔ تو یہ ڈسکورس کو بہت بیلنس کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اگر سعودی عرب ہمارا دوست نہیں ہے تو ایران کے ساتھ بھی ہمیں اسی لیول سے انگیج کرنا ہوگا۔ ایران کے جو سابق کبھی آرمی سینئر آفیشل ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ آن دا ریکارڈ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کے حملے کریں گے۔ ایران ہیز بین انوالوڈ ان سپورٹنگ ون پرٹیکولر سارٹ آف ٹیررزم ان پاکستان۔ پاکستان نے آج تک اتنا جارحانہ طرز عمل نہیں دکھایا ایران کی طرف۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی لیول پہ اور میڈیا لیول پہ جو ڈسکورس ہے دونوں ممالک کے حوالے سے وہ بہت بیلنس ہونا چاہیے، اور وہی ہونا چاہیے جو تاریخی طور پر پاکستان کا کردار رہا ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے مغلیہ سلطنت اگر ہم ان کے وارث ہیں تو مغلیہ
سعودیہ سلطنت نے ہمیشہ عرب اور فارس کو قریب لانے کی، سنی اور شیعہ مسلمانوں کو قریب لانے کی کوشش کی. ہمارا کردار بھی آئیڈیلی وہ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے گرے ایریاز میں پلے کرنے کی جو سپیس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور ان قریب یہ جو ممالک ہیں جو گرے ایریاز میں کھیل رہے ہیں ان کو they will have to take positions، اور یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا جانا ہے. اقبال احمد خان صاحب اس پر بھی ذرا کامنٹ لوں گے سر، لیکن یہ جو میں نے اس سیگمنٹ میں بات کی کہ ٹرمپ کی خواتین کے لیے سعودی قوانین بے بس کیوں ہو گئے سر؟ نہیں جی، وہ صحیح آپ کہہ رہی ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ تو بڑے ظاہر نظر آ رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ شاہ سلمان جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی بھی ہو، جو بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا ہے ٹرمپ کا، جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی ڈائریکٹری وہاں پہ ہونا چاہیے کہ مسلمان جو ہیں اتنے 7 ممالک سے جو مسلمان ہیں وہ ان کو ٹیمپرری بین کر دیا گیا ہے. اور جو سب سے بڑا تھریٹ ہے امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کو وہ اسلامک ریڈیکلزم ہے. تو اس قسم کی چیزیں تو موجود ہیں، اور اس قسم کی جو آپ ذکر کر رہی ہیں کہ جو ویسٹرن لیڈرز ہیں ان کے لیے ایکسیپشنز ہوتی ہیں سعودی عرب میں. ہاں اس قسم کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں سعودی عرب میں، مگر یہ چیزیں ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں ہے ان کی. اصلی بات جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اس الائنس میں جو فوج قائم ہوگی اس کے سربراہ جو ہیں وہ پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے. اور اگر ہم یہ پوری جو الائنس ہے، جو فوج ہے، اگر اس کا رخ جو ہو وہ ایران کی طرف ہوگا یا ان ممالک کی طرف ہوگا جس کو کہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ایران کا سپورٹ ہے، تو اس میں پاکستان کو بڑی مشاکل جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمارے سعودی عرب میں بڑے سارے انٹرنل جو ان کی سیٹ اپ ہے اس میں بڑے مسائل ہوں گے، ایران میں ان سے کم نہیں ہیں. پاکستان میں بھی بے شمار مسائل ہیں. ایران میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، پاکستان میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، سعودی عرب میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. یہ فارن پالیسی جو ہے اس کے ساتھ ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے وہ کامیاب فارن پالیسی ہوگی جو کہ ہم جب ہمارے تعلقات ہوتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تو جتنی چیزیں سعودی عرب میں ہیں جو ہمارے مفاد میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ فارن پالیسی کے ذریعے ہم اس کو سب سے بہتری کے ساتھ اس کا استعمال کر سکیں، دیٹ از اے سکسیسفل ٹھیک ہے. میرے پاس آخری 2 منٹ ہے، میں کوئکلی ایک سوال آپ تینوں سے کرنا چاہوں گی. میں چاہوں گی کہ مختصراً میرے تینوں پینلسٹ اس کا جواب دے سکیں کہ سر ریاض میں ہمارے ساتھ جس طریقے کا سلوک ہوا کیا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ بالکل اوائڈ کیا جا سکتا تھا. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی. جانے کی ضرورت بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک اپنی جو ان کی اپنی ایک شارٹ سائٹڈنس تھی وہ سامنے آئی. کیونکہ یہاں پالیٹکس جیسے کہ میرے دوست نے بڑا اچھی بات کی ہے کہ جو پالیسی فارمولیشن میں سوچا نہیں جاتا، آپ اس کو پریگمیٹائز نہیں کرتے، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جہاں میں گیا تو کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ہم فوراً بھاگ جاتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ آئی تھنک ہی شوڈ ہیو اسٹیڈ اوے. یہ اوائڈبل تھا. ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کے معاشی مسل کو مضبوط کرنا ہوگا. پنجابی کی کہاوت ہے کہ جنہاں دے کاردانے انہاں دے کملے بھی سیانے. وی ہیو نتھنگ ٹو آفر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وی ہیو نتھنگ ٹو آفر ٹو سعودی عربیہ. ہمارے پاس بیچنے کے لیے صرف فوج رہ گئی اور وہ بار بار بیچتے. کیا بات کر دی سر، آپ نے زخم پہ نمک چھڑک دیا. اقبال صاحب، واز دس آل اوائڈبل؟ جی not at all avoidable. مطلب کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں I don't agree with the suggestion at all کہ جی ان کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا. سعودی عرب جو ہے پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اس قسم کی ایڈونچرس ڈیسیشنز جو ہیں نہیں لینا چاہیے. اسی طریقے سے ایران ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ہمیں پتہ ہے ایران نے کیا کیا تھا 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں، اور مجھے یقین ہے اگر 2002 میں کوئی ہمیں مشکلات ہوتی مشرقی فرنٹ پہ تو پھر بھی ایران ہماری مدد میں آتا. تینوں مہمانوں کا بہت بہت. مائی پینل واز بیلنسڈ. میں اتنا کہہ سکتی ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ اپروچ ون سائیڈڈ ہونی چاہیے، ٹو سائیڈڈ ہونی چاہیے، سر بات بھی کر رہے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ مائی پینل واز بیلنسڈ. ہم نے آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں یا نہیں ہیں یہ پاکستانی عوام کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. آئی وش کہ پارلیمنٹ کو جیسے کہ رؤف صاحب نے بولا اعتماد میں لیا ہوتا تو آج ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر، حکومت کے اوپر، ریاست کے اوپر اتنی تنقید نہ کر رہے ہوتے. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ سر.